خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ چلے قرآن میں توریت اور انجیل، قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں ایسی ہیں کہ جن آیتوں میں دوسری آسمانی کتابوں کا جیسے توریت، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ کا تذکرہ ہوا ہے۔ نیچے کچھ آیتیں دے رہے ہیں، ان آیتوں میں ان آسمانی کتابوں کا تذکرہ آپ کو ملے گا۔ فی الحال آپ لوگوں سے یہ تاکید کی جا رہی ہے اور یہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ آپ پہلے نیچے دی ہوئی آیتوں کو بغور پڑھیں، توجہ کے ساتھ پہلے آپ ان آیتوں کی تلاوت کیجئے، ان تلاوتوں کو پڑھیے۔ پہلی آیت سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 91 ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا۔ ٹھیک، ابھی معنی اور مفہوم بعد میں بیان کیا جائے گا، بعد میں دیکھا جائے گا۔ فی الحال آپ دقت کے ساتھ، غور کے ساتھ پڑھیے اور اندازہ لگائیے خود ہی کہ ان آیتوں میں کون سے ایسے کلمات ہیں کہ جو نامانوس ہیں، نئے ہیں، جن کے معنی اور مفاہیم سے آپ آشنا نہیں ہیں، اس کو فی الحال ذہن میں رکھیے۔ دوسری آیت ہے آل عمران کی آیت نمبر 3-4۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ مِن قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ۔ تیسری آیت سورہ آل عمران کی 48 نمبر۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ۔ چوتھی آیت اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ۔ پانچویں آیت وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ یہ اس طریقے سے ان آیتوں کی آپ تلاوت کیجئے۔ 10 آیتیں دی ہوئی ہیں، ان 10 آیات میں قرآن کے ساتھ ساتھ دوسری آسمانی کتابوں کا تذکرہ ہوا ہے۔ اب توجہ دلا رہے ہیں کہ جو 10 آیتیں ہم نے اوپر ذکر کی تھی، ان آیتوں میں جو 5ویں آیت کے اندر مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ میں التوراۃ ہے، اس کا ترجمہ ما بین یدیہ سے پہلے کریں، یعنی پہلے توریت کا ترجمہ کریں، اس کے بعد مصدقا لما بین یدیہ یا بین یدیہ، اور ترجمہ کی سہولت کے من کا ترجمہ نہ کریں۔ ٹھیک، تو 5ویں آیت کا اگر آپ کو ترجمہ کرنا ہو تو کیسے کریں گے؟ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے انہیں انجیل دی، اور ہم نے انہیں انجیل عطا کیا، فیہ ہدی ونور، کہ جس میں ہدایت ہے اور روشنی اور نورانیت ہے، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، جو تصدیق کرنے والی ہے، تصدیق کرنے والی ہے، توریت جو تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے سامنے ہے یا تمہارے ہاتھوں میں ہے، وَہُدًى، اور یہ ہدایت ہے، وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور پرہیزگار اور باتقوی لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ وہ اس طریقے سے تو تورات کا ترجمہ آپ کریں گے بین یدہ سے پہلے، اور من کا ترجمہ نہیں کریں گے، یہ ایک چیز توجہ رہے۔ دوسرے ہم کا ترجمہ 6ٹھی آیت میں خود کے ذریعے کیجئے، نیز وَلِيَحْكُمْ
کہ یوں معنی کیجئے وہ سب فیصلہ کریں. ہم کا ترجمہ خود سے کرنا ہے اور بل یحکم کا معنی کیا کرنا ہے؟ یحکموں کا معنی مضارع والا نہیں کرنا ہے کہ وہ سب فیصلہ کرتے ہیں، فیصلہ کرے گا. مثلا جیسے وَلَيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ، انجیل کے پیروکار اہل انجیل فیصلہ کریں بما انزل اللہ فیہ، اللہ نے اس میں جو کچھ نازل کیا اس کے مطابق. وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ نے جو نازل کیا اس کے مطابق جو شخص فیصلہ نہیں کرے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، بس وہ خود فاسق ہے. تو یہاں ہم کا ترجمہ خود سے کریں گے. ٹھیک. اس کے بعد ترجمہ کی سہولت کے لیے 7ویں آیت میں ان کا ترجمہ نہ کیجیے. 7ویں آیت میں ان آیا ہے، ان کا ترجمہ آپ کو نہیں کرنا ہے. 7ویں آیت یہی ہے نا، تو اس میں ان کہاں آیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ اقاموا التوراة والانجیل وما انزل الیہم من ربہم. ان کہاں آیا ہے؟ 7ویں آیت میں کہہ رہے ہیں، 7ویں آیت میں ان کا ترجمہ نہ کیجیے. ان کا یا ان کا؟ ان آیا ہے، ان تو آیا نہیں ہے. 7ویں آیت میں ان آیا ہے، ان تو نہیں آیا ہے. یہ کس ان کی بات کر رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے بعد چوتھے نقطے میں بتا رہے ہیں کہ کلمہ حقاً صفت ہے وعدن وعدہ کے لیے، لہذا علیہ کے معنی حقاً کے بعد کیجئے. دیکھیں یہ کلمات کس آیت میں آئے ہوئے ہیں کہ حقاً جو صفت ہے، وعدن جو وعدہ کا معنی دیتا ہے، علیہ کے معنی حقاً کے بعد کیجئے. وعدن علیہ حقاً، یہ 10ویں آیت میں وعدن علیہ حقاً، سمجھ رہے ہیں؟ یہ حقاً اس کا ترجمہ بعد میں کرنا ہے. وعدن علیہ فی التوراۃ والانجیل والقرآن حقاً، پھر ادھر آ جائے گا صفت. توریت و انجیل و قرآن میں کیا ہے؟ وعدے دیے گئے ہیں، وعدے کیے گئے ہیں حق کے ساتھ. یہ اس طریقے سے ترجمہ کریں گے. اب آئیے دیکھتے ہیں، تمارین کا سلسلہ شروع ہوگا یہاں سے. آپ سے تقاضا یہ کیے جا رہا ہے کہ آپ اپنے کسی ساتھی یا اپنے گھر کے کسی بھی فرد سے مدد لیجئے، ان کے ساتھ بیٹھیے اور پھر مباحثہ کیجئے. خصوصاً اگر آپ کے ہم کلاسی ہوں، ان کے ساتھ بیٹھ کر اگر آپ مباحثہ کریں تو یہ مباحثہ زیادہ کارآمد ہوگا اور زیادہ مفید ہوگا. چلیں الفاظ کے معنی. اب یہاں پر آپ کو آیتوں میں جن الفاظ کا استعمال ہوا ہے، جو کلمات آئے ہیں، ان کلمات کے معنی سے آپ کو آشنا کرائیں گے. مانوس اور نئے الفاظ اور نئے کلمات. انجیل یعنی انجیل آسمانی کتاب ہے، نام ہے، اس کا معنی کرنے کی ضرورت نہیں. انجیل کا معنی انجیل سے ہی کیجئے. نئے الفاظ میں اقامو، انہوں نے برپا کیا، قائم کیا. ایک آتا ہے قام یقومو، کھڑا ہونا، ٹھیک. ایک ہوتا ہے اقام یقوم، اس کا مطلب ہوتا ہے قائم کرنا، برپا کرنا، ہے نا.
خاص طور سے قرآن مجید میں نماز کے لیے اسی اقامہ یقوموں کا استعمال زیادہ ہوا ہے، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَأَقِيمُ الصَّلَاةِ وغیرہ وغیرہ ہے نا، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکات، نماز قائم کیجئے، برپا کیجئے، نماز کے لیے کھڑے ہوئیے نہیں، یعنی جماعت کے ساتھ، نظم کے ساتھ، خالی نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، نماز کو برپا کرنا، برپا کرنے کا مطلب یہ کہ اجتماع کے ساتھ آئیے، خود بھی پڑھیے، دوسروں کو بھی ساتھ میں لائیے اور بشکل جماعت ادا کیجئے۔ چلے اس کے بعد اہل، اہل یعنی اہل والا، سمجھ رہے ہیں، واحد اور جمع سب کے لیے آتا ہے، والا، مالک، کبھی کبھی نسبت کے لیے آتا ہے، جیسے کہیں گے اہل ہند، اہل ایران، سمجھ رہے ہیں، اہل کتاب، کتاب والے، کتاب والا، سب کے لیے آئے گا۔ ان ہے کہ یہ کہ، ان نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے، حروف مشبہ بالفعل والا نہیں ہے ان، اس کے معنی ہوتے ہیں بالتحقیق، یقیناً، بے شک، یہ ان ہے، ان کے معنی ہے کہ یہ کہ۔ اس کے بعد توراۃ، یہ توریت آسمانی کتاب، اولئک وہ لوگ یا یہ لوگ، اسماء اشارہ ہے، جمع کے لیے آتا ہے، قریب اور بعید دونوں معنی دیتا ہے، وہ لوگ، یہ لوگ، ٹھیک۔ والدہ مؤنث ہے، والد مذکر ہے، والدہ مؤنث ہے، ماں، باپ کو والد کہتے ہیں، ماں کو والدہ کہتے ہیں۔ علم تو میں نے تعلیم دی، میں نے سکھایا، علم یعلم تعلیم، باب تفعیل، ایک ہوتا ہے علم سیکھنا، ایک ہوتا ہے علم سکھانا، ایک ہوتا ہے جاننا، ایک ہوتا ہے دوسرے کو جنانا یا دوسرے کو بتانا، وہ آتا ہے علم، علم یعلم، ٹھیک ہے، ثلاثی، اور یہ ہے ثلاثی، وہ ثلاثی مجرد ہے، یہ ثلاثی مزید ہے، علم یعلم تعلیم، علم اس نے سکھایا، وعلم آدم الاسماء، اور آدم کو اسماء کی تعلیم دی گئی، علم تو میں نے سکھایا، میں نے تعلیم دی۔ چلو اس کے بعد فرقان، فرقان قرآن کا ایک نام بھی ہے اور اس کے معنی ہے حق و باطل کو الگ کرنے والا، جدا کرنے والا۔ فرقان اسے کہا جاتا ہے جو حق اور باطل کو ایک دوسرے سے الگ کر دے۔ قرآن کو فرقان اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن حق و باطل کو الگ کرنے والی کتاب ہے۔ قالو، قالا، قالا، قالو، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا، فعل ماضی کا تیسرا صیغہ ہے۔ قیل، اسی قالا کا مجہول ہے، قالا اس نے کہا، قالو ان لوگوں نے کہا، قیل کہا گیا، قیل یا اصل میں تھا قویل، کیا تھا؟ قویل، پھر اس کے اندر جو ہے تبدیلی آئی اور یہ قیلا ہو گیا، کہا گیا، لم یحکم، یحکم اس نے فیصلہ کیا، لم یحکم اس نے فیصلہ نہیں کیا۔ ماضی منفی کا معنی دیتا، آپ جانتے ہیں کہ لم جب فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو یہ عمل یہ کرتا ہے کہ مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یحکم وہ حکم کرتا ہے یا وہ فیصلہ کرتا ہے یا کرے گا، لیکن لم جب لگ گیا تو اس نے فیصلہ نہیں کیا۔
لو، اگر، چنانچہ، کاش، اگرچہ، یہ اس طریقے کا معنی دیتا ہے. لو الگ الگ معنی کے لیے آتا ہے. اگر، چنانچہ، کاش، اگرچہ. لو شرطیہ بھی آتا ہے اور دوسرے معنی کے لیے بھی آتا ہے. نؤمنو، ہم ایمان لاتے ہیں یا لائیں گے. فعل مضارع ہے. آمن یؤمنو، آمن وہ ایمان لایا، یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے. اسی سے مضارع کا 14واں صیغہ ہے. نؤمنو، ہم ایمان لاتے ہیں یا لائیں گے. ہاں ضمیر مؤنث ہے. ہاں یعنی وہ مؤنث کے لیے یہ ضمیر آتی ہے. ہو مذکر کے لیے آتا ہے اور ہاں مؤنث کے لیے. وعد یعنی وعدہ کرنا، عہد و پیمان کرنا. وَلْيَحْكُمُوا یا وَلْيَحْكُمُوا، اور وہ فیصلہ کرے، وہ سب فیصلہ کریں. حکم یعنی فیصلہ کرنا. فاسقون، فاسقین. فاسقون حالت رفعی میں ہے، فاسقین حالت نسبی اور جری میں ہے. فاسق کی جمع ہے فاسقون اور فاسقین. فاسق یعنی نافرمان لوگ، حکم نہ ماننے والے. یعلم، وہ تعلیم دیتا ہے، وہ سکھاتا ہے. اب یہاں پر توجہ دلا رہے ہیں، کہہ رہے کہ اگر فعل مضارع پر لم داخل ہو جائے تو وہ مضارع ماضی منفی کا معنی دینے لگتا ہے، ماضی منفی کے معنی میں تبدیل ہو جاتا ہے. جیسے یحکمو، وہ حکم کرتا ہے یا وہ فیصلہ کرتا ہے یا کرے گا. اگر اس مضارع کے اوپر لم داخل کر دیں تو یہ ہو جائے گا لم یحکم. دو طریقے کی تبدیلی پھر فعل مضارع میں آ جائے گی. ایک یہ کہ فعل مضارع مرفوع کیا ہو جائے گا، وہ سکون میں بدل جائے گا. لم یحکم، ٹھیک ہے. لم جب فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو ایک ظاہری تبدیلی فعل مضارع میں پیدا ہوتی ہے. وہ یہ کہ مرفوع کیا ہو جاتا ہے، مجزوم ہو جاتا ہے. لم، لما، لام امر، یہ وہ کلمات ہیں جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. تو ایک تو یہ ظاہری، ایک معنی کے اعتبار سے تبدیلی آئے گی. فعل مضارع حال اور مستقبل کا معنی دیتا ہے، لیکن جب لم اس کے اوپر داخل ہو جاتا ہے تو ماضی منفی کا معنی دینے لگتا ہے. لم یحکم یعنی اس نے حکم نہیں کیا، وہی معنی جو ما حکمہ ہے، وہی معنی لم یحکم کا. ما حکمہ، اس نے حکم نہیں کیا، اس نے فیصلہ نہیں کیا. لم یحکم، اس نے حکم نہیں کیا، ایک ہی معنی ہو جائے گا. ماضی منفی اور مضارع مجزوم بلم، یہ دونوں ایک ہی معنی دیتے ہیں. قرآن میں لفظ حکم کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے. کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں کلمہ حکم متعدد آیتوں میں استعمال ہوا ہے اور الگ الگ معنی اس سے مراد لیے گئے ہیں، الگ الگ معنوں میں استعمال ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ حکمہ ایک کلمہ ہے تو اس کا معنی بھی پورے قرآن میں ایک ہی ہونا، الگ الگ معنوں میں. فیصلہ، نبوت، فرمان، علم، قرآن اور حکم کرنا، یہ وہ تمام معانی ہیں جو کلمہ حکم کے ہیں. دیکھنا پڑے گا کہ کلمہ حکم کس آیت میں کس معنی میں استعمال ہوا ہے. اس طریقے کے بہت سارے کلمات قرآن میں ایسے ہیں کہ جو الگ الگ آیتوں میں الگ الگ معنی کے لیے استعمال ہوئے ہیں. بصورت اس کے بعد لو، اگر واو کے ساتھ استعمال ہو یعنی جملے میں ولو آ جائے تو اس کا ترجمہ اگرچہ یا چاہے ہوگا. کہہ رہے ہیں کہ لو اگر واو کے ساتھ استعمال ہو، لو بغیر واو کے نہیں،
اگر لو سے پہلے واو آیا ہو اور ولو کی صورت میں استعمال ہوا ہے تو جب آپ اس کا ترجمہ کریں گے تو ترجمہ میں اگرچہ یا چاہے یا ہوگا یہ اس طریقے کا معنی دیکھیں گے، معنی کرتے ہوئے ترجمہ کرتے ہوئے کہ کون سا ترجمہ مناسب ہے، اگرچہ لایا جائے، چاہے کے ذریعے سے کیا جائے، اگر کے ذریعے سے کیا جائے، کیسے کیا جائے وہ وہاں پہ طے ہوگا۔ بہر صورت